الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبل أحد اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اس کو اتنی زیادہ شہرت حاصل ہوئی کہ دنیا کے کونے کونے میں محرم کے مہینے کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اسلام کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام کی جو شہادتیں ہوئی ہے وہ بھی قابل تذکرہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اہل بیت سے محبت رکھنا اس کا ہمیں حکم ملا. حضور کے خاندان والوں کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہ جلیل القدر صحابہ جن کی شہادتیں ایک بہت بڑا واقعہ اور حادثہ تھا، لیکن امت نے اس کو بھلا دیا. جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ابو لولو جو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ سے ہوئی تھی. اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام میں طاقت آئی، دنیا میں اسلام بہت پھیلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے اندر وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی وہ باقی ہے، لیکن ان کی شہادت کا تذکرہ نہیں. یہ یورپ کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جو بوڑھے لوگوں کو رکن دی جاتی ہے، مال دیا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جاری کیا ہوا عمل تھا. ایک یہودی مانگ رہا تھا، بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا اور بلایا کہ کیوں بھیک مانگتا ہے؟ کہا جب جوان تھا، کام کرتا تھا، محنت کر کے کما کے جزیہ پے کرتا تھا، آج میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ کہاں سے کما کے لاؤں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ. پھر آپ نے یہ عمل جاری کرایا کہ جو ریٹائر ہو جاوے کام نہ کر سکے ان کو بیت المال سے دیا جائے. آج دنیا کی حکومتیں جو دے رہی ہے یہ عمر لا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری کیا ہوا عمل ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس امت نے ان کی شہادت کا تذکرہ بند کر دیا، چھوڑ دیا، یاد ہی نہیں رکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی. ایسے ہی ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نام سبھی جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک خلیفہ گزرے، لیکن ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے دین کے لیے کیا دیا، اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اپنا مال کتنا لٹایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کتنی محبت تھی اور حضور کو ان سے کتنی محبت تھی. اور ان کی شہادت کا واقعہ اسلام کی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساری خصوصیتوں کے حامل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اندر، دادا کا جو رشتہ ہے، خاندان ہے، نسب نامہ ہے، اس نسب نامے میں عبد مناف ایک نام آتا ہے. ان کا سلسلے نسب بھی پہنچتے پہنچتے عبد مناف تک پہنچ کے ایک ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں جہاں عبد مناف، تو عبد مناف کے دو لڑکے تھے، ان میں سے ایک عبد شمس تھے، یہ ان کی اولاد میں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. خیر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمرو بھی ہے، ابو عبداللہ اور ابو لیلہ بھی ہے، اور آپ کا لقب ذو النورین ہے. ذو النورین، نور کے معنی روشنی، نورین کے معنی دو روشنی، اور ذو النورین کے معنی دو روشنی والا. دو روشنی والا کیوں یہ نام دیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے حضور کی زندگی کے اندر کیا کیا آیا. ابو جہل کے دو بیٹوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی طے ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے خاطر ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، تو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، انہوں نے آپ کو ستانے کے لیے دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. ایک بات کہتا رہتا ہوں، ہمارا فیلنگ چونکہ مردہ ہو گیا ہے، اس سے اتنا احساس نہیں. آدمی اپنی بیوی کے بارے میں اور اپنی بیٹی کے بارے میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا، اپنی بیٹی کا. اور مدینہ منورہ میں آ کے جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان تھے. بیوی گزر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی مہر، یعنی جتنا مہر حضرت رقیہ کو دیا تھا اتنا مہر ان کا بھی رکھا، نکاح کرا. یہ دو نور، حضور کی دو بیٹیاں، ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رہی.
بلکہ یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا اس وقت بھی حضرت عثمان بہت پریشان تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیسری بیٹی بھی میرے پاس ہوتی تو میں اس کا آپ کے ساتھ نکاح کرا دیتا. یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اور سب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہو، یہ کبھی نہیں ہوا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں. دوسری بات یہ میں ان کے مناقب آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون ہیں، ان کا اسلام میں کیا نام ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اور پھر میں یہ بتاؤں گا کہ ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی اور ہم نے کیسے اس کو بھلا دیا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلی ہجرت مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے ایتھوپیا ہوئی تھی. ایتھوپیا، آج کا ایتھوپیا اس زمانے کا کیا کہلاتا تھا؟ حبشہ کہلاتا تھا. حبشہ. تو حبشہ کی جو ہجرت ہوئی اس میں سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہجرت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ ان عثمان لأول من هاجر الى الله عز وجل بأهله بعد لوط. لوط علیہ السلام کے بعد اگر کوئی آدمی پہلا اپنی فیملی کے ساتھ مائگریٹ ہوا ہے وہ عثمان ہے. سب سے پہلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. یہ ہے. اور پھر ہجرت تو وہاں حبشہ کی بھی کی اور مدینہ منورہ کی بھی ہجرت کی. تو 2 ہجرتیں ان کے ہاتھ میں آئی، دونوں ہجرتیں کی. اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ یاد رکھنا، عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں جن 10 صحابہ کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی کہ فلانا جنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اس طرح 10 آدمیوں کا نام بتایا تھا کہ یہ سب جنتی. ان میں سے حضرت عثمان بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے زمانے میں حضور موجود تھے تو پہلے صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کا ان کے مقابلے میں کسی صحابی کو زیادہ یہ مقام نہیں تھا جو ان کا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نابل بأبی بکر احد. حضور کے زمانے میں ابو بکر کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں گنتے تھے. پہلا مقام صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، ثم عمر، ثم عثمان، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بین. کافی دوسرے پر صحابہ کو برابر سمجھتے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دے رہے. یہ 3 کو تو ہم اس طرح سے گنتے. یہ 3 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مال اسلام کے خاطر خوب لٹایا. بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنایا تھا، تجارت کرتے. دیکھو ان کا اسلام 4تھے نمبر کے مسلمان. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے گئے. پہلی ہی جو 3 لائے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ رابع اربعۃ 4 میں کے چوتھے ہیں. یہ سب سے پہلے
مطلب یہ کہ پہلی ٹولی میں وہ اسلام لانے والے اسلام میں داخل ہوئے تو چچا نے کیا کیا؟ کہا کہ اچھا باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، بند رہو گھر کے اندر۔ بڑی سخت تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا اسلام کے خاطر، دین نہیں چھوڑا۔ آج تو ہم چھوٹی سی بات پہ نماز چھوڑ دیتے، ارے بعد میں پڑھ لیں۔ دین کے ایک ایک حکم کی قیمت سمجھو، اللہ کی قسم وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کرنا چاہیں گے پھر بھی نہیں کر سکو۔ ہاں، کرنا چاہیں گے پھر بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے ابھی زندگی، ابھی طاقت، سب کچھ دیا ہے، آزادی دی ہے اللہ نے۔ ان لوگوں جیسی تکلیفیں ہمارے اوپر نہیں آئی ہے، پھر بھی آج ہم لوگ دین کو ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں، شریعت کے حکم کو اس کو اگنور کرتے ہیں ہم لوگ۔ خیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں مالی اعتبار سے وہ بھی بے شمار ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور کے اندر، مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا اور اس کنویں سے مسلمانوں کو پیسہ دے کر پانی پینا پڑتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کا کنواں خرید لے۔ آج جیسے ان کی مینٹالٹی ہے وہی مینٹالٹی اس وقت بھی ان کی تھی کہ نچوڑتے رہو، نچوڑتے رہو، پیسے بناتے رہو، بناتے رہو۔ اس نے کہا کہ میں پورا تو نہیں بیچتا، ہاف بیچ دیتا ہوں، پورا کنواں نہیں بیچتا، آدھا آدھا کر لیتے۔ 12,000 درہم میں خریدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی، سارے مسلمان خوب کھینچتے پانی اور بھر لیتے۔ اس یہودی نے کہا کہ تم نے تو بزنس برباد کر دیا، اب تم پورا ہی خرید لو۔ 8,000 درہم دوسرے دیے اور پورا خرید اور امت کے لیے وقف کیا۔ ہم سوچتے کہ ارے پہلے مجھے بنا لینے دو، جس جو میں نے خرچ کیے 20,000 وہ پہلے میں کور کر لوں، بعد میں کر دوں گا وقف۔ ہم یہی سوچتے، بزنس میں سب تجارتی دماغ رکھتے ہیں اس لیے، یا یہ کہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے لیے وہ کنواں وقف کر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیش العسرہ بڑا تنگی کا دور تھا اور ایک لشکر کو تیار کرنے کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ بھائی اس طرح کا جانا ہے اور مال و سامان ہے نہیں، لہذا اپنے اپنے طور پہ پیش کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، گلے کے ساتھ میں دیتا ہوں اللہ کے راستے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بولو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 300 تک اونٹ کو اللہ کے راستے میں دیا، ساز و سامان کے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ عثمان اب کے بعد کچھ بھی کرے اس کو نقصان نہیں ہو۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے مالدار کی تعریف کی، آپ جیسے کوئی مولانا صاحب کسی کی تعریف کر دے اس کی بنے گی، پیچھے اتنی برائیاں کریں گے، ارے مولوی کیسے والوں کو تعریف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ جو دین کے لیے قربانی کرے اس کی تعریف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ عالم کو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ موقع ملے کہ پھر اس کی برائی۔ خدا کی قسم یاد رکھ لینا، نسلوں میں علماء پیدا نہیں ہوں گے، علماء کی برائیاں ہوگی، نسلوں میں علماء اور حفاظ پیدا نہیں ہوں گے۔ یاد رکھ لینا، علم ملتا ہے
رسپیکٹ سے. دلوں میں اگر رسپیکٹ ہوگی تو نسلوں میں علم آئے گا. اگر دلوں میں رسپیکٹ نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، اکرام نہیں ہے، نسلوں میں علم نہیں آئے گا. ہاں، یہ تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں تو ایک دن میں نے وضو کیا اور میں نے سوچا کہ آج تو میں حضور کی خدمت میں رہوں گا اور حضور جہاں جائیں گے میں جاؤں گا. یہ وضو کر کے مسجد میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ حضور کدھر گئے؟ کہا حضور سے تشریف لے گئے. یہ ادھر چل گئی. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں جو کھجور کے ٹہنیوں کا کوئی دروازہ گیٹ بنا ہوگا، یہ وہاں کھڑے ہو گئے. ایک آدمی نے آ کے دستک دی، مجھے آنا ہے اندر، حضور کے پاس جانا ہے. یہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھہرو میں آ کے اجازت لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر جو چبوترا بنا ہوا تھا اس پہ پاؤں لٹکا کے تشریف فرما تھے. کہا کون ہے؟ کہا ابو بکر اجازت مانگتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہا ان کو اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت سنا دو کہ وہ جنتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی. کہا رکو میں آتا ہوں. حضور سے درخواست کی کہ عمر آنا چاہتے ہیں آپ سے ملنا. کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی بلا لو، جنت کی بشارت سنا دو. ان کو بھی جنت کی بشارت سنائی گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی. کہا میں پوچھتا ہوں حضور سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى فَتُصِيبُهُ. کہا ان کو بشارت دو جنت کی، لیکن کہنا کہ حالات آئیں گے، مصیبت ہوگی، تکلیفیں آئے گی جو آپ کو پہنچنے والی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے اوپر حالات آئیں گے. اور پھر دوسری ایک حدیث ہے، روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جب وہ تشریف لائے تو اپنے سامنے بٹھایا اور ایک لمبی بات چیت کی حضور نے. پھر ان کے کندھے کے اوپر آپ نے ہاتھ مبارک رکھ کے فرمایا یا عثمان ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قميصا. اے عثمان یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کرتا پہنائے گا، ایک لباس پہنائے گا. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْقِهِ. منافق لوگ اس کپڑے کو کھینچنے کی اور اتارنے کی کوشش کریں گے. فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي. تم نکالنا مت اس کرتے کو یہاں تک کہ مجھے مل لو. یہ بات یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمائی، 3 مرتبہ کہ عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ کپڑا پہنائے گا اور منافق لوگ اس کپڑے کو نکالنے کی ٹرائی کریں گے، کوشش، آپ نکالنا مت یہاں تک کہ مجھے مل لو. اس میں اشارہ تھا کہ یہ شہید ہوں گے. اور ایک کھلا ہوا اشارہ یہ بھی ہے، بعض روایات میں بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان، ان 4 کا یا تو غار ہرا یا پھر جبل احد، ان 2 جگہ کا تذکرہ روایات میں آتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2-3 دفعہ ہوا ہوگا واقعہ، یعنی واقعہ ریپیٹ ہوا ہے، اس وجہ سے 2 جگہ کا نام آ رہا ہے. جب تشریف فرماتے احد کے اوپر وہ پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکن یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تو ٹھہر جا. اور بعض روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہاں تک حضور نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پہ مارا اس طرح سے، کہا کہ رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جیسے میں نے گزشتہ سنایا تھا، اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کے اندر یہ بتا دیا کہ شہادت حضرت عثمان کی ہوگی، اور حضرت عثمان کا مقام وہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی، جو حضور کی صاحبزادی ہے، ان کی بیماری کی وجہ سے بدر کی لڑائی میں نہیں آ سکے، اور احد کی لڑائی کے موقع پہ بھگدڑ مچی تھی، تو حضور کے ساتھ 11 صحابہ یا 14 صحابہ رک گئے تھے، باقی جو بھاگ گئے ان میں حضرت عثمان بھی تھے، لیکن قرآن مجید نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں اگر کوئی غلطی کر لے تو جیسے کہ معافی نہیں ہوتی، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے یہ شکایت کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کیا حضرت عثمان احد کی لڑائی میں بھاگے تھے کہ نہیں؟ بدر کی لڑائی میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے نا؟ اور بیعت رضوان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مکہ والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو پھر ایگریمنٹ ہوا صحابہ کا، بیعت الرضوان جس کو کہتے ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور نے مکہ مکرمہ بھیجا تھا، مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عزت کو دیکھ کر عمرے کی اجازت دی، کہا نہیں میں اپنے نبی کے سوا عمرہ نہیں کر سکتا، میں طواف نہیں کر سکتا اپنے نبی کے سوا۔ تو مصر کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ کیا حضرت عثمان کی یہ غلطیاں نہیں تھی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سن لے یہ بات، احد میں بھاگے تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہیں؟ اسی لیے میں ایک بات بار بار تمہارے سامنے دہراتا ہوں کہ کسی مسلمان کی غلطی اور گناہ کے اوپر اس کو ہار مت دلاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خدا سے اپنا معاملہ صحیح کر لے اور تم گر جاؤ نیچے۔ اللہ کے سامنے بندہ معافی مانگ لے اور اپنا معاملہ کلیئر کر لے، اور ہم یہ سمجھیں جیسے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سرٹیفکیٹ دینے کا کوئی ایتھارٹی ہو، اس طرح سے ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی بھی مسلمان کی غلطی کے اوپر کیچڑ مت اچھالو، ورنہ اللہ تمہیں اس میں مبتلا کرے گا۔ کبھی اللہ گھر بیٹھے رسوا کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں خاص طور پہ ڈرو، یہ مت سمجھو کہ ہماری زبان کینچی کی طرف جیسی چلتی ہے چلاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بدر میں حضرت عثمان نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ دیا، اس لیے کہ ان کی بیوی بیمار تھی، ان کی خدمت میں وہ رکے ہوئے تھے۔ اور تیسری بات کہ بیعت الرضوان میں جب حضور سے لوگوں نے بیعت کی تھی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنا ہاتھ عثمان کا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بتایا۔ اتنا بڑا مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، ان کی شہادت ہوئی، لیکن شہادت کے بارے میں کسی کو پتا نہیں کہ شہادت کس حالت میں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ سن ہجری تقریباً 23 یا 24 کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا لاسٹ دفعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی کی شورا بنائی تھی، اور 6 آدمیوں نے ان کو منتخب کیا تھا، پوری امت نے ان کو قبول کیا کہ یہ ہمارے خلیفہ رہیں گے۔ 10 سال تک ان کی خلافت رہی، اور 10 سال کے بعد کیا ہوا دیکھیے میرے عزیزوں، ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو دنیا کے سامنے چھوٹا دکھانے کے لیے اور ان میں آپس میں جھگڑے کرانے کے لیے مختلف سازشیں پہلے سے ہوتی چلی آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے نرم تھے، بہت نرم تھے، اور اپنے خاندان کے ساتھ ان کو اللہ نے مال اتنا دیا، وہ زیادہ سلوک کرتے تھے اپنے خاندان کے ساتھ، اور سبھی کے ساتھ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی قربانیاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس زمانے میں مقام صفا کا ایک آدمی جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن سبا یہ تھا اصل میں یہودی،
لیکن اس کے دل میں اسلامی دشمنی بہت زیادہ بھری ہوئی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کے لیے اور امت کو آپس میں ٹکڑے کرنے اور لڑائی کرانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مدینہ میں آیا۔ مدینہ منورہ میں اس نے لوگوں کے ذہن بنائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی سوٹی غلطیاں کی، یہ غلطی کی، وہ غلطی کی، ایسا ہو رہا ہے، یعنی کسی طرح سے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، خلافت ان سے لے لی جائے، یہ کوشش کی۔ اس کے لیے جب اس کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو یہ اپنی جو سازش کی اس کے مطابق لوگوں کو تیار کر کے وہ بصرہ پہنچا۔ بصرے میں بھی یہی حرکت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو تیار کرتا رہا۔ وہاں سے جب نکالا اس کو تو وہ کوفہ چلا گیا، کوفہ میں بھی یہی حرکت کی، وہاں سے نکالا تو دمشق گیا، اور وہاں سے نکالا تو وہ مصر گیا۔ اب جہاں گیا وہ اپنے آدمیوں کی ایک ٹیم تیار کرتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، اس لیے حج کے موقع پر 34 کے اندر 34 ہجری کے اندر سارے گورنروں کو بتایا کہ حج میں آئے تاکہ وہاں مشورہ کرنا ہے۔ اس وقت شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور بصرہ کیا کسی عبداللہ بن عامر بھی تھے کسی جگہ کے، عبداللہ بن سعد مصر کے تھے۔ ان سب کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آ جائیں ہمارے یہاں شام میں کچھ وقت رہے اور معاملہ ہم ٹھیک کریں گے۔ کوئی معاملہ طے نہیں ہو پایا، پھر آ گئے۔ ان لوگوں نے ادھم مچانا شروع کیا۔ عبداللہ بن سبا نے دیکھا کہ حج میں گئے ہیں تو تھوڑے تھوڑے آدمی مدینہ روانہ کرتا گیا۔ ایک بڑی ٹیم جمع ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن سعد جو مصر میں آدمی ہے اس کو نکالو، اس کو ریزائن کراؤ، نکالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو معاملہ ٹھنڈا ہونے دو، بعد میں ہم سب کچھ کر لیں۔ کہا نہیں، اس کو نکالو، عبداللہ بن سعد کو وہاں سے مصر سے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور لکھوا بھی لیا۔ اب یہ لوگ چلے گئے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد واپس آ گئے، اور حضرت علی اور ان سے کہا کہ وہ جو بات کہی تھی کہ ان کو نکالتے، وہ تو صرف اوپر اوپر کی بات تھی۔ کہا انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، غلام کے ذریعے بھیجا ہے عبداللہ بن سعد کو کہ جتنے آئے سب کی گردن اڑا دو، اور خط لکھایا کہ دیکھو یہ خط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کو بنایا تھا میر منشی لکھنے والا، اور یہ وہ آدمی ہے جیسے کہ بعض تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کو مدینہ منورہ سے حضور نے نکال لیا تھا، اس کے باپ کو بھی نکال لیا تھا۔ اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو داخل نہیں ہونے دیا 2 بار، حضرت عثمان نے اس کو آنے دیا اور یہ میر منشی بنا۔ شاید اسی نے اپنے اسٹیمپ لگا کے خط لکھ دیا تھا۔ اب وہ لوگ آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو، مروان بن حکم کو۔ بڑی کوشش کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، بلکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنی اولاد، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں سیکیورٹی کے لیے بھیج دیا۔ سب گھر کے اوپر نیچے حفاظت کے لیے کھڑے تھے، لیکن یہ جو لوگ تھے مصر کے زیادہ لوگ تھے، اور ان لوگوں نے بازو کے مکان کے اندر داخلہ کسی بھی چالاکی سے کر لیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنے دنوں سے کھانا پانی نہیں دیا گیا۔ وہ اللہ کا بندہ جس نے کنواں امت کے لیے وقف کیا، اس بندے کو پانی سے محروم رکھا گیا۔ یہ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب باہر نکلتے تھے تو یہ
جتنے بلوائی تھے وہ پتھر مارتے تھے. بڑی تکلیف ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد ابن ابو بکر وہ بھی ان بلوائیوں کے ساتھ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب تمہارے والد ہوتے وہ میری قدر کرتے اور تمہاری یہ جرأت نہ ہوتی. جب سنا تو وہ ہٹ گئے. لیکن اسود بن تجیری اس کا نام آتا ہے میرقات میں، اس کا نام لکھا ہے. ان لوگوں نے اپنے جوتے لوہے کے جو کچھ پہنے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. ان کی اہلیہ نائلہ جو تھی انہوں نے بچاؤ کی کوشش کی، انگلیاں ان کی کٹ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا. نہ پانی دیا گیا، روزے سے تھے. اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور کے یہاں ان کو افطاری نصیب ہوئی ہوگی. بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصہ ہے میرے عزیزو، یہ بہت اہم قصہ ہے، اس لیے کہ یہ تیسرے نمبر کے خلیفہ، حضور کی دو بیٹیوں کے داماد، دو ہجرتیں کرنے والے اور حضور کے ساتھ ساری لڑائیوں میں شریک ہونے والے. اب بدر میں تو حضور نے ہی روکا تھا اپنی بیٹی کے علاج و معالجے کے لیے، اور بیعت الرضوان میں بھی حضور نے ہی بھیجا تھا. میرے بھائیوں یاد رکھو اس بات کو، یہ ایک مونوپولی اور یہ ایک سازش سمجھو کہ صحابہ کرام میں وہ صحابہ جن کی شہادتیں ہوئی، اور ایسی شہادت. اب اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جب تذکرہ آئے گا، عبداللہ بن سبا کی بات ضرور آئے گی کہ اس نے سازش کی تھی اور وہ تھا یہودی. تو پھر کیوں اس کو اتنی پبلسٹی کی جائے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی یقیناً بہت ہی زیادہ کرون ہے اور بہت ہی زیادہ بھیانک ہے، لیکن چونکہ ان کو شہید کرنے والے ہمارے کلمہ پڑھنے والے تھے، اس لیے اس کو تو اتنی پبلسٹی کی گئی کہ ہر محرم کے اندر شیعہ کھڑے ہو جاتے کالے کپڑے پہن کے اور کہتے یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے، تم ہوتے تو کیا دھار مارتے ہیں. اب یہ کرنے کے دن ہیں. آج امت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح کرے. آج پوری دنیا میں ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، آدمی اندر سے روحانی اعتبار سے مرتد ہوتا جا رہا ہے، اپنا یقین اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے ان صحابہ کرام کے حالات کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں تو علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کے بھی بہت سارے مناقب اور فضائل ہیں، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ بھی ہم نہیں جانتے. آخر کیا ہوا؟ تاریخ کے ساتھ کھیل کھیلا گئے. ہماری تاریخ کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہمیں تو اپنے ہی کاموں سے فرصت نہیں. ہمیں اپنے تجارت، اپنے کاروبار، اپنے گھر کے جھمیلے، علم کا شوق نہیں رہا. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے. حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھی؟ تاکہ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. اور ہمیں قرآن میں حکم ملا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح یہ لوگ لائے. یہ لوگ سے مراد تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام مراد ہے. صحابہ جیسا ایمان ہم سے مانگا گیا اور ہم صحابہ کی زندگی سے بالکل نابلد ناواقف ہیں. تو دیکھیے اتنے بڑے یہ دو صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کی شہادت کا کسی کو پتہ نہیں، نہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری 10 باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ خاص ہیں. ان میں سے انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیا، اسلام میں بھی نہیں پیا. زمانے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا اور اسلام کے بعد بھی زنا نہیں کیا. یہ اتنے، اور حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں رہی ایک کے بعد ایک. آخر اللہ کے نبی نے ان میں کیا دیکھا ہوگا، ان میں کیا کمالات ہوں گے. جنت کی بشارت اس دنیا میں اور ان کو شہادت کی بشارت بھی اس دنیا میں. تو ان کی شہادت بھی بہت بڑی شہادت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. لیکن آج امت، واللہ العظیم میں کہہ رہا ہوں، ہمارے دلوں میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عقیدت بہت ہے، بہت محبت ہے. ارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو حضور پر درود پڑھتے ہیں، حضور کی آل کے اوپر بھی پڑھتے ہیں. تو آل کے ساتھ محبت تو ایمان کا تقاضا ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کو کیوں اتنا کرے، بھائی حضرت عثمان کی شہادت کا بھی تذکرہ کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ کرو. یہ ایک ایسی سازش اور ایک اس طرح کی چال رہی کہ امت کے ایسے بڑے جو دین کے خدمت کرنے والے اور قربانیاں دینے والے تھے، ان لوگوں کے نام ہمارے سامنے چھپ گئے، ان کے واقعات چھپ گئے. اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم ان باتوں کو سن کر تھوڑا سوچے بھی اور سمجھے بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور شریعت کے جتنے تقاضے ہیں اس کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.